أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. جناب سر معزز و مکرم علماء کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، مائیں و بہنیں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے، شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پھر زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب بھی بتائے. ان تمام چیزوں سے باخبر کیا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی مطلع کر دیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے رب العالمین کا جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. ایک لفظ سے اپنی بات کا آغاز کریں گے. سیریا ترکی میں آیا ہے زلزلہ. سیریا ترکی میں آیا ہے زلزلہ. ان پہ چھائی ہے رنج جو علم کی گھٹا. ان پہ چھائی ہے رنج جو علم کی گھٹا. ان پہ چھائی ہے رنج جو علم کی گھٹا. تیرے بندے تیرے بندے الہی پریشان ہیں. تیرے بندے الہی پریشان ہیں. یا خدا یا خدا یا خدا تجھ سے ہے رحم کے التجا. یا خدا تجھ سے ہے رحم کے التجا. دوستو ملبے کے اندر سے تین دن بعد 4 دن بعد چھوٹے چھوٹے بچے نکل رہے ہیں جن کا دیکھنے والا ان کا پرسان حال آج کوئی نہیں ہے. ذرا غور کریں، وہ کیسا زلزلہ ہے جس نے ماں بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی، ماں بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی. کتنی جانیں گئی، کتنے گھائل ہوئے، در بدر ہے بہت، کتنے گھر گر گئے. آپ نے بھی ویڈیو دیکھے ہوں گے. کھانے پینے کے سامان بھی دب گئے، نیچے بلڈنگ کے انسان بھی دب گئے. پھر رہے رحم کی التجا. یا خدا تجھ سے ہے رحم کی التجا. چلیے دوستو، خطبے کے بعد جو آیتیں کریمہ میں آپ کے لیے پڑھی ہے وہیں سے چلیے اپنی بات کا آغاز کریں گے. آج کے جلسے سے متعلق جو موضوع ملا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت. اللہ رب العالمین نے مال و دولت ہمیں جو عطا کیا ہے
روزی کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، فصل کی شکل میں، اللہ نے ان مال و دولت میں بندوں پر حکم لگایا کہ چونکہ یہ مال، یہ دولت میرے دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ان میں سے تم میرے لیے بھی کچھ خرچ کرو۔ اللہ کی جب ملکیت ہے، جب اللہ ہی کی ساری چیزیں ہیں، تو اصل مالک کی طرف جب کوئی چیز لوٹائی جائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی دقت دل کے اندر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً مال و دولت بڑی رحمت ہے، لیکن زحمت اس صورت میں ہوتی ہے جب اس کا استعمال آدمی غلط طریقے سے کر جاتا ہے۔ جبکہ مال و متاع کے ذریعے سے آدمی اپنا گھر اپنی جنت میں بنا سکتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے مال و متاع کی وجہ سے، اس کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے وہ جنت کے اندر جائے گا، اور ان میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو یہی مال و متاع غلط راستوں میں استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک اپنی کتاب میں فرما دیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال و دولت، یہ اولاد کیا ہے؟ باعث آزمائش۔ ہم تمہیں تمہاری اولاد کے ذریعے سے، ہم تمہیں تمہاری دولت کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے اتنا مضبوط ایمان، اتنی بڑی آزمائش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان اپنے آپ کو گردانتے ہو، کہیں تمہیں تمہارے مال، کہیں تمہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے، کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ میرے بھائیو، مال و متاع بڑی اچھی چیز ہے، دولت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کا بیجا استعمال کیا جائے تو یہی مال و متاع ہمارے لیے باعث عذاب ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اسی مال و متاع کے فتنوں کی وجہ سے جہنم مسیر ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرما دی تھی، اور پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، وَفِتْنَةٌ أُمَّتِيَ الْمَالُ، اور میری امت کا جو فتنہ ہوگا وہ مال و متاع ہوگا۔ آج مسلمانوں کی ساری دولت آپ کہہ لیجیے، جو اہل ثروت ہیں ان کی ساری انرجی، ان کی بیوی بچوں کی ناجائز خواہشوں کی پوری کرنے میں آج قرآن پر نظر دوڑائیں، قرآن پڑھیں تو قرآن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے پیسوں کو، اپنے دھن دولت، اپنے روپے پیسے، اپنی جگہ زمین، اپنی جائیداد، ہم اللہ کی راہ میں بھی کچھ حصہ دیں، کچھ صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بیان فرما دیا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ،
جس سے 100 بالیاں نکلی، 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرف بلا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم میرے لیے 100 روپے دو گے تو میری بارگاہ میں تم 700 روپے تک پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بڑھا کر کسی کو مال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی راہ میں کوئی مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندوں، ہم تمہارے مال 700 گنا تک بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے مثال دے کر کے اللہ نے فرمایا جو لوگ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلے، ان 7 بالیوں میں 100 دانے۔ یعنی اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے اے میرے بندوں، تم میں سے کون ہے جو 100 روپے دے کر مجھ سے 700 روپے لے جائے؟ اے میرے بندوں، تم میں سے کون ہے جو مجھے 7 روپے دے، مجھے 1 روپے دے اور مجھ سے 7 روپے لے؟ اور میرے بھائیو، دنیا میں ہم اتنے لالچی ہو گئے، اتنے حریص ہو گئے، بینکوں میں 3% شرح سود کے نام پر ہمیں کچھ دیا جاتا ہے، ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے اور ہم لالچ میں آ کر سود خوری میں مبتلا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہے اے میرے بندوں، اگر تم میری راہ میں تم خرچ کرو گے، میرے لیے تم مسجد بناؤ گے، میرے مدرسوں میں تم خرچ کرو گے، اور جو دینی دوسرے امور ہیں وہاں پر تم اپنی دولت کو لگاؤ گے، تو میں 700 گنا تک تمہاری دولتوں کو بڑھا دوں گا، تمہارے مال بڑھا دوں گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن دل کے اندر یہ خدشات ہوتے ہیں کہ کہیں میرا مال کم نہ پڑ جائے، کہیں میری جائیداد کم نہ ہو جائے، میرے روپے پیسے دھن دولت کم نہ ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ وصیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بلال، اے بلال، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور تم صدقہ کرتے وقت اپنے عرش والے کی طرف سے کچھ بھی نقصان ہونے کا خیال نہ کرو، خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اور تم نقصان کے بارے میں مت سوچو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم دے رہے ہو، وہ پروردگار جو تم سے 700 دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ او میرے بھائیوں، ہم سے کوئی اگر یہ کہے کہ آپ مجھے ابھی 100 روپے دے دیں، ابھی آپ کل مجھ سے 700 روپے لے لینا، بتائیے کیا ہم اسے 100 روپے نہیں دیں گے؟ اور ہم دے دیں گے نکال کر، کیوں کہ بھائی ہمیں پتا ہے آج ہم 100 روپے دے رہے ہیں لیکن وہ کل ہمیں 700 روپے دینے کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ ہم مکمل سچے نہیں ہو سکتے، آپ مکمل سچے نہیں ہو سکتے، آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات بھلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں تو سب کا یہ عقیدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ وہ پروردگار جس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس ساری چیزیں ہیں، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو تمام چیزوں پر تصرف اور اختیار رکھتا ہے، وہ مالک الملک ہم سے کہتا ہے اے میرے بندوں، میری راہ میں تم 1 روپے دو گے تو میں تمہیں 700 روپے عطا کروں گا، 100 روپے دو گے تو 700 روپے میں تمہیں عطا کروں گا۔ او میرے بھائیوں، کیا اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین و اعتماد نہیں؟ کیا ہمارا اللہ کی باتوں پر بھی ہمیں اعتماد نہیں رہا؟ میرے بھائیوں، دولت کمانا بڑی بات نہیں ہے، دولت جمع کرنا بھی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس بڑی بڑی جائیداد موجود ہے، زمین کی شکل میں، فصلوں کی شکل میں، بلڈنگوں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل چھوٹے بنائے، وہ کبھی بھی اللہ کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ اپنے بال بچوں کی ناجائز خواہشوں کو پوری کرنے میں تو خرچ کرتے ہیں، دوسری لایانی چیزوں میں تو وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دینی مدرسے میں خرچ کرنے کی بات آ جائے، دینی مساجد میں خرچ کرنے کی بات آ جائے،
وہ मुकरने लग जाते हैं, वो पीछे हटने लग जाते हैं, जबकि ईमान वाले का शिवा ये होता है। ओ मेरे भाइयों, जब भी मैं आपके इलाके में अररिया और कटिहार किशनगंज इलाके में आता हूँ और मदरसे के तय्यूब की मोहब्बत दिल में देखता हूँ तो अल्लाह की कसम अश्क आता है। अरे कैसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए आप जमात कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो यही हुक्म देता है, वइन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो, अल्लाह ताला तुम्हें बढ़ा कर देने का वादा करता है। और तुम उसी रास्ते पर चलते हुए तुम अपनी दौलतें मदरसों में सर्व करते हो, तुम अपने माल मदरसों में देते हो, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। और मेरे भाइयों, माल लुटाना, माल सर्व करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि सही तरीके पे खर्च किया जाए, जायज तरीके पे खर्च किया जाए, ऐसे रास्ते में खर्च किया जाए जहाँ से सवाब उसे मिलता रहे। और मेरे भाइयों, दीनी मदारिस इस्लाम के किले हैं, वो किले हैं। आप दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे, आप दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह की कसम, आपके दिए हुए पैसे से अगर एक ईंट भी मदरसे के अंदर लग गई, जब तक वो ईंट इन दीवारों के दरमियान में रहेगी, अल्लाह की कसम एक ईंट भी दीवार के दरमियान रहने की वजह से आपको क़यामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। आपके दिए हुए पैसे से एक रेत का टुकड़ा भी दीवार के अंदर लग गया, एक रेत का टुकड़ा भी, तो अल्लाह की कसम आप तो नहीं रहेंगे, आप मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून हो जाएंगे, आपकी हड्डियां सड़गल जाएंगी, हड्डियां पोशीदा हो जाएंगी, आपका नामो निशान नहीं होगा, आपके सारे अमाल के खाते बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन वो खाता चालू रहेगा और वहां से तेरे लिए नेकियां ट्रांसफर होती रहेगी। ये क्या है? सदका जारिया है। कोई मदरसा बना के चला गया, कोई मस्जिद तामीर करके चला गया, कोई रास्ते की तामीर करके चला गया, कोई पानी पीने का नल लगा करके चला गया। जब तक लोग उससे इस्तेफादा करते रहेंगे, जब तक लोग उससे फायदा लेते रहेंगे, उसका सवाब मरने वाले को भी पहुंचता रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है, लेकिन उसकी राह में जब कोई खर्च करता है, अल्लाह ताला इसको कर्ज़ हसना से ताबीर करता है। इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो तो अल्लाह ताला तुम्हारे उसी माल को जमा करके तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा करता है। अल्लाह ताला जमा करके रखता है, किसके लिए? हमारे लिए, कल क़यामत के दिन के लिए, जब बंदा एक एक नेकी को तरस रहा होगा। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीह, कुरान पढ़ो मेरे भाइयों, आखिरी पारा है। उस दिन की हौलनाकी का आलम तो ये होगा, हौलनाकी की वजह से बाप बेटे से, बेटा बाप से, शौहर बीवी से, तो बीवी शौहर से उस दिन भाग रही है। कैसा आलम होगा, कैसी घड़ी होगी? चाहते हो मेरे भाइयों ऐसी घड़ी में नजात मिल जाए, चाहते हो ऐसी घड़ी में नजात मिल जाए, तो अल्लाह की राह में सदका करना सीखो। अल्लाह ने जो तुम्हें रोजी की शक्ल में तुम्हें दौलत दी है, तुम्हें माल दिया है, उसमें से अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के लिए भी कुछ हिस्सा निकालो। अल्लाह की कसम, आप दुनिया से जाएंगे, आप खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। लोग इस दुनिया में अपना नाम ऊपर करने के लिए, अपनी शान ऊंची रखने के लिए क्या नहीं करता है। आज तो मामला ये मुसलमानों में एक दूसरे से सिर्फ इस वजह से लड़ रहे हैं कि उसकी बिल्डिंग इसकी बिल्डिंग से ऊंची हो गई। इस वजह से आज मुसलमान वालों में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि उसकी गाड़ी से बड़ी गाड़ी इसने खरीदी, उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदा था, इसने मर्सिडीज खरीद ली। इन छोटी छोटी बातों पर लोग दुनियावी चीजों पर रेस लगा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला रेस लगाने की तो बात तो करता है, लेकिन किन चीजों की तलब में रेस लगाने की बात करता है कुरान तो कभी खोलो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, ओ मेरे बंदो तुम जन्नत की जुस्तजू में, जन्नत की तलब में दौड़ लगाओ, अपने रब की मग़फ़िरत पाने में दौड़ लगाओ।
اے میرے بھائیوں، ہمارے گناہ کب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ جب ہم اس کے دل کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، جب کچھ لٹانے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اس کی دین کے لیے قربانی جہاں اپنے تن کے ساتھ دیں گے، وہیں دھن کے ساتھ بھی دینا ضروری ہے، دھن کے ساتھ بھی دینا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مال کے حصول میں کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے، کہ لوگ مال حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے۔ آپ نے اس کی بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ قرب قیامت لوگ مال حاصل کرنے میں کچھ بھی پرواہ نہیں کریں گے، کہ جو کچھ وہ مال حاصل کر رہا ہے، جو کچھ وہ دولتیں جمع کر رہا ہے، وہ حلال طریقے سے امن حلال امن حرام یا حرام طریقے سے جمع کر رہا ہے۔ آج کسی کو پرواہ نہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اسلام میں خرچ کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی کمائی خالص ہے، وہ حلال و حرام میں تمیز کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں بھی تو یہی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال و متا، یہ دولت یا اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہی دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ انسان کے دل میں اولاد کی محبت حد سے زیادہ تجاوز کر کے رب کعبہ کی قسم وہ رب کی نافرمانی کرنے بیٹھے۔ انسان کے دل میں دولت کی محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی، تب بھی وہ رب کا باغی ہوگا۔ او میرے بھائیوں، وہ مال حاصل کرنے میں اتنا بڑا لالچی اور حریص ہو جائے گا کہ سود خوری کو سود خوری نہ سمجھے گا اور حرام خوری میں مبتلا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسی سورت میں اللہ نے فرمایا انفقوا، اے وہ لوگو جو ایمان لانے کا دم بھرتے ہو، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، خرچ کرو مما رزقناکم، میرے دیے ہوئے رزق میں سے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے؟ آدمی کو کوئی کبھی گمان ہو جاتا ہے میری کمائی ہے، گاڑی کمائی ہے، یہ تو میری محنت کا ثمرہ ہے، میری محنت کا پھل ہے۔ آدمی کو گمان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم جتنا کما لو، جتنا مال جمع کر لو، جتنی دولتیں جمع کر لو، سب میری عطا کردہ ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے، اکثر جگہوں پر اس چیز کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا، میرے دیے ہوئے رزق میں سے تم خرچ کرو۔ یہاں پر بھی ایمان والوں کو خرچ کرنے کی بات اللہ کہتا ہے، لیکن کہتا مما رزقناکم، اے میرے بندو جو میں نے تمہیں روزی کی شکل میں تمہیں دولتیں عطا کی ہے، ان میں سے خرچ کرو۔ کس سے پہلے ایاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ کیوں بھائی؟ موت کا وقت آ جائے تو کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ رب سے کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ قریب کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ تھوڑے لمحے، ایک سیکنڈ سے بھی کم لمحہ۔ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے، علاج قریب، کیا کرو گے؟ یہ مہلت تم موت کے بعد تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اللہ نے 60 سال کی 70 سال کی زندگی دی، تم نے نہ نیکی کی نہ کرنے کسی کو دی، تم نے اپنے اولاد کو بھی کوئی طریقہ و سلیقہ نہیں سکھلایا، دینی تعلیم سے انہیں بھی مزین و آراستہ نہیں کیا۔ اب جب تمہاری موت کا وقت ہے تم اللہ سے مہلت کس لیے مانگ رہے ہو؟ او میرے بھائیو، آج اگر خرچ نہیں کرتے تو یاد رکھو جب تمہاری موت ہوگی تو تم فرشتوں سے یہی کہو گے، اللہ سے یہی کہو گے، یا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، بس تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فاصدق، دیکھیں صدقے کا لفظ ہے، صدقے کا
وہ یہ نہیں کہے گا میرے پروردگار میں نماز پڑھوں گا، وہ یہ نہیں کہے گا مہلت اس لیے چاہیے تاکہ میں ایک روزہ رکھ لوں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کوئی اور ایک کام کر لوں۔ وہ سب سے آسان اور زیادہ کے لحاظ سے جو بڑا ہے اس کام کا وہ انتخاب کرے گا اور کہے گا کرنے میں بھی بڑا کم وقت لگتا ہے، کرنے میں آدمی فوراً کر سکتا ہے لیکن اجر کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ دیکھنے میں تو بہت معمولی آدمی نے دے دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے جب ایک بندہ کھجور کی ٹکڑی کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال کمائی میں سے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور اس کمائی کو اس صدقے کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے۔ قربان جاؤ اس رسول پر، آپ نے مثال دے کر کے فرمایا اے میری امت کے پیارے پیارے لوگوں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو ویسے ہی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بچڑے کی پرورش کرتا ہے۔ جب جانور کا بچہ لاغر و کمزور ہو جائے، گائے دودھ نہ پینے دے، آپ کوشش کرتے ہیں نا بھائی کہ چارہ کھا لے، دودھ پی لے، کسی طرح ہٹا کاٹا تندرست توانہ سب کا مالک ہو جائے۔ اللہ کے رسول مثال دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تمہارے کھجور کے برابر بھی کہ وہ صدقے کی پرورش کرتا ہے، اتنی پرورش کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ خرچ میں مانو کی پرورش کرتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، اسے بڑھاتا رہتا ہے اور ایک دن حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آج لوگوں کی جو ذہنیت بنی ہوئی نا وہ یہ ہے کہ دینے سے خرچ ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ مالوں میں کمی نہیں کرتا بلکہ صدقہ تو ہے مالوں میں اضافے کے لیے، مالوں میں اضافے کے لیے، مالوں میں برکت کے لیے، مالوں کو تسلیہ کے لیے صدقہ ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین اٹھائیے چوتھا پارا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں تم خرچ نہ کرو۔ محبوب چیزیں سمجھتے ہیں؟ آج چندہ کرنے کے لیے مدرسے سے کوئی آ گیا، کون سا دھن نکال کر کے دیتے ہیں؟ جو سب سے تھرڈ کوالٹی کا ہوتا ہے وہ نکال کر کے دیتے ہیں اللہ کے راہ میں۔ بہت سارے لوگ چندے والے کو کیا دیتے ہیں؟ پھٹا ہوا نوٹ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے مالوں میں سے ان مالوں کو خرچ نہ کر لو مما تحبون، جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا، اللہ کو سب پتا ہے کیا تم کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے، سب پتا ہے۔ اور میرے بھائی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام میں جانتے ہو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کس طریقے سے نمونہ پیش کی گئی، اللہ کی قسم ایسے نمونے ملتے ہیں، ارے اس نمونے کا اندازہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی جو متفق علیہ روایت ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سب سے زیادہ امیر تھے، سب سے زیادہ امیر تھے، اور ان کے محبوب اموال میں سے ایک باغ بہت ہی زیادہ محبوب تھا۔ جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی دوڑے دوڑے بھاگے ابو طلحہ انصاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرا مالک تو یہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نے کی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے محبوب مالوں میں سے تم خرچ نہ کر دو، جب تک تم اپنے پسندیدہ چیزوں کو اس کی راہ میں خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی نہیں پا سکتے۔ اے میرے سرتاج، اے میرے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم میرے نزدیک یہ بات بہت زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اس بات کو میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اللہ سے ثواب چاہتا ہوں اور آخرت میں اپنے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ بات مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں کبھی کبھار جایا کرتے تھے، وہاں سے نکلنے والے چشمے سے آپ سیرابی حاصل کیا کرتے تھے، پانی بھی نوش فرمایا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طلحہ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے، کیا ایسا ٹھیک نہیں کہ تم اس بات کو تم اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو؟ او میرے بھائیو، ابو طلحہ انصاری نے اپنے باغ کو اپنے رشتہ داروں میں چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ او میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اتنی زیادہ ہے، اگر ہم گننے بیٹھ جائیں، اگر ہم بیان کرنے بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم پوری رات بیت جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی جو فضیلتیں بیان کی ہے، اگر وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں، آپ کے سامنے بیان کی جائے، اس کی فضیلتیں بیان کی جائے، اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، اللہ کی قسم پوری رات ختم ہو سکتی ہے، آیتوں کی تلاوتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی زیادہ آیتوں میں اللہ مومن کے اوصاف جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ تو ذکر کیا ہے اللہ نے جو کچھ روزی دی ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب آپ مر جائیں گے، مرمر مٹی کے اندر مقبول ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز ساتھ میں جانے والی نہیں، نہ آپ کے رشتے دار آپ کے ساتھ ہوں گے، نہ آپ کی اپنی اولاد آپ کے ساتھ ہوگی، نہ آپ کی عالیشان بلڈنگ آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے ساتھ وہی آپ کے اعمال ہوں گے جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، انہی اعمال میں سے کیوں نہ اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر دیں، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کر دیں، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی میں بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ کیوں نہ ہم یہ کریں، کیوں نہ کریں؟ آج اللہ نے موقع دیا، اس موقع کو کیا ہم غنیمت نہ جانیں؟ اور میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، قرب قیامت اتنا زیادہ مال ہو جائے گا، ایک ہوائی چپل پہننے کی جن کے پاس پیسے نہ ہوتے تھے، وہ چرواہے ننگے پیر چلنے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتیں تعمیر کرنے میں، بلڈنگیں بنوانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ میری بلڈنگ اونچی، وہ میری بلڈنگ اونچی، میری گاڑی بنی یا تیری گاڑی بنی، یہی سب چل رہا ہے۔ یہی تو قیامت کی نشانی ہے۔ آپ نے مزید قیامت کی نشانی کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، لوگ عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا مال و متاع کی کثرت ہوگی، اتنی زیادہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا مال بہت زیادہ ہوگا، ہر کسی کے پاس ہوگا، اس لیے صدقات و خیرات قبول کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ آج تو مدارس ہے اور غربا مساکین دوسرے لوگ بھی ہیں جو آپ کی زکات، آپ کے صدقات اور آپ کے عطیات کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر ایسا وقت ضرور آئے گا جب دولت کی کثرت اتنی زیادہ ہوگی، مال کی ریت پہ اس قدر ہوگی کہ لوگ کندھوں پہ لاد کر مدرسوں میں جائیں گے، لیکن اس وقت مدرسے کا کوئی ناظم صدقے کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ آج نظم پڑھ کر کے اعلان کر کے آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے، دو اللہ کی راہ میں، لیکن قرب قیامت میں اتنا پیسہ ہوگا، ناظم صاحب کے پاس اتنا مال آ جائے گا، کسی سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ڈپریشن کا دل کے اندر سکون نہیں ہوا، کسی کے دل میں بھی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوا دوسری چیز دلوں کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں دے، مال بہت ہوتا ہے لیکن لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہی کہے گا، اے میرے پروردگار،
کتنا بہتر ہوتا اس قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا اور یہ میری جگہ پر ہوتا، قبر والے سے مخاطب ہو کر کیا دین ہے۔ اب بتائیے حالت کتنی زیادہ ہے۔ آج اللہ نے مغفرت دی ہے، موقع دیا ہے، دولتوں سے نوازا، لیکن آج ہم کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تمہیں بڑھا کر مزید دوں گا۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس موت کے آنے سے پہلے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے، فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے پروردگار تاکہ میں صدقہ کر دوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، صدقہ کر کے نیک لوگوں۔ ایک روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اور صحابہ کے درمیان آپ نے جہنم کی آگ سے ڈرا رہے۔ حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان ہے اور کہہ رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا کچھ نہیں نظر آئے گا سوائے اچھے برے اعمال کی دنیا میں ہونے کی، بائیں طرف دیکھے گا بائیں طرف بھی کچھ نہیں نظر آئے گا، وہی نظر آئے گا جو اعمال دنیا میں ہونے اچھے یا برے کی صورت میں کیے۔ آگے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، کیسے بچو اس آگ سے؟ اللہ کے رسول نے جانتے ہو جہنم سے نجات کا ذریعہ کیا بتایا؟ وہ میرے بھائی اسی صدقے کو بتایا، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میرے صحابہ تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور اسی سے جہنم سے بچنے کی فکر کر لو۔ وہ میرے بھائیوں جہنم سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ صدقہ ہے، کیوں نہ اپنے اللہ کے دیے مالوں کو خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، کیوں نہ اپنے آپ کو جہنم سے ہم دور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی راہ میں خرچ کیے ہوئے مالوں کی مثال کو دیتے ہوئے کہتا ہے اے میرے بندو تم میرے لیے 1 روپے دو گے تو میں تمہیں 7 روپے دوں گا، 100 روپے دو گے تو 7 روپے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم جو بھی کار خیر آگے بھیجتے ہو اس صورت میں پاؤ گے کہ وہ بہت بہترین ہوگا، وہ خیرا وَأَعْظَمُ أَجْرًا، اور اجر کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہوگا۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اتنی آیت ہے میرے